کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے مہینوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور رحمت سحر کا باقاعدہ طور پر آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے کیا جاتا ہے اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اس کا آغاز کرتے ہیں. علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں, ثنا خاں حضرات موجود ہوتے ہیں اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے ہم موو کرتے ہیں اور کراچی اسٹوڈیوز حاضر ہوتے ہیں. اور پہلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14, جس میں ماشاءاللہ ملک کے طول و عرض سے شرق و غرب شمال و جنوب سے ثنا خاں آ رہے ہیں, جیت کی لگن لے کر آ رہے ہیں, بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ جیتنے کے لیے آیا ہے. اچھا, جیت یہاں پر یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر دیں. ہم ان کی آوازیں بھی سن رہے ہیں, ان کا انداز بھی سن رہے ہیں, ان کے الاپے بھی سن رہے ہیں, ان کی مرکیاں بھی سن رہے ہیں اور یہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور یہ سب ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ ہم بطور ثنا خاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عبدالعزیز خالد صاحب نے کہا تھا, بہت بڑے شاعر تھے, ہر کمپیئر ان کے اشعار کا جو ہے انتخاب کرنے کا حوصلہ رکھتا بھی نہیں ہے. گو ہوں یکے از نغمہ سرایان محمد, گو ہوں یکے از نغمہ سرایان محمد, شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد, شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد, میں اور میرا داعیہ عرض ہنر کیا, میں اور میرا داعیہ عرض ہنر کیا, خود رب محمد ہے ثنا خان محمد, خود رب محمد ہے. عبدالعزیز خالد صاحب سے میری ملاقات ہوئی 1995 میں, جب میں نے حریم نعت کتاب شائع کی. اس وقت سبھی بھائی کا نعت رنگ شائع ہوا اس دور میں, تو وہ بڑی شخصیات نعت کے حوالے سے. بہرحال آج اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ہمارا آغاز ہو رہا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کا, اور اس کا آج 8واں راؤنڈ ہے. اور 8ویں راؤنڈ میں جو لوگ موجود ہیں ان کی جانب پہ بڑھوں گا, لیکن جیوری ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن میں سب سے پہلے تشریف فرما ہے الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب. کون نہیں جانتا آپ کو نعت گوئی کے حوالے سے, کون نہیں جانتا آپ کو نعت خوانی کے حوالے سے, نعت ریسرچ سینٹر کے حوالے سے, بڑی شخصیت ماشاءاللہ. تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں, پرائڈ آف پرفارمنس ثنا خاں, جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے تیسرے جج اور مستقل جج جناب ارشاد انجم قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹرینرز بھی موجود ہیں اور ٹرینرز میں بھی ماشاءاللہ دانیال شیخ, علی شبیر, تصدق رسول, تینوں کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا ہے, اب آپ بھی محسوس کر لیں گے, آڈین موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ بیٹھے, آپ لوگ بھی بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, ویورز بھی جانتے ہیں آج کیا تیاری, بہترین تیاری ہے آج, زبردست. اور پہلے بھی تیاریاں بڑی زبردست کر کے آئیں. یہ میں بتاتا چلوں آپ کو ان کے پوائنٹس, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس مقام پر کھڑے ہیں. جناب 2 پوائنٹ لے کر محمد صادق موجود ہیں, حافظ وقاص آصف 8 پوائنٹ لے کر موجود ہیں, محمد احمد صادق 7 پوائنٹ لے کر یہاں موجود ہیں. ابھی اس میں آج کے جو پوائنٹس ہیں وہ شامل نہیں ہیں, یہ آج سے پہلے تک کے پوائنٹ ہے, اس لیے میں نے ان کی کارکردگی آپ تک پہنچا دی ہے. ہم آغاز کر رہے ہیں نوائے حسان کا, جو سولو راؤنڈ ہے. ایک کلام اپنی مرضی سے یہ انتخاب کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. جیوری کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں نوائے حسان کا. پہلے کنٹسٹنٹ کا نام لے رہا ہوں, محمد صادق علی. تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. بسم اللہ.
کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے میرے قریب میرے چار سازوں بندہ نواز میرے قریب میرے چار سازوں بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور سید منظور الکونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا معروف کلام پیش کر رہے تھے ہمارے خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں، جن کا تعلق حیدرآباد سے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو عطا ہے یہ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ 8واں راؤنڈ ہے اور اس کا پہلا جو مرحلہ ہے
جو نوائے حسان کے نام سے ہم نے ایک ثناخواں کو سنا، 2 ثناخواں باقی ہے ابھی۔ ہڑپا سے تشریف لائے ہوئے محمد احمد صادق، دیکھیں پاکستان کے طول و عرض سے کوئی ہڑپا سے آیا ہے، کوئی سرگودا سے آیا ہے، کوئی حیدرآباد سے، نہ جانے کہاں کہاں سے یہاں ثناخواں اپنی خوش آوازی کے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ، تشریف لائیں اور اپنی عقیدت نظر کریں۔ مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دیکھا بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، دکھائی دے۔ وہ شہر جس کا نام تو وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر
گلیوں میں جس کے رونق کعبہ دکھائی دے آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. پروفیسر اقبال عظیم نے یہ کلام لکھا اور قاب قوسین کتاب ان کی اس میں موجود ہے. یہی مضمون پروفیسر اقبال عظیم نے ایک اور جگہ کہا کہ وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. کعبے کی قسم. جناب آخری ہمارے کنٹسٹنٹ اس راؤنڈ کے حافظ وقاص آصف تشریف لائیں. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، نعت پیش کریں گے. رہی عمر بھر جو انیس سے جان وہ بس آرزوئے نبی رہی. کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی. عمر بھر جو انیس سے جان تھی ہزار تیرگیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن. تھی ہزار تیرگیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن. میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. کبھی اشک بن کے رواں ہوئی. اور وہی ساتھ
وہی دل تھے حاصل زندگی، وہی سعادت تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی کیا بات ہے، رہی عمر بھر جو انیس جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز۔ پروفیسر حفیظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، منظور القونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام، جس میں طیب صاحب فرماتے ہیں کہ شہیدین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی عمر بھر جو انیس جاں۔ کیا بات ہے سبھی بھائی، کیا کہیے گا کہ تینوں ہی ثنا خانوں نے اپنی اپنی بھرپور کوشش کی۔ تینوں نے آج بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اور محمد احمد صادق کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو دھن پڑھی وہ پہلی بار میں نے سنی، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے یہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی، یا آج انہوں نے اختیار کی ہے، لیکن اس کو بہت خوبصورتی سے نبھایا تینوں نے اپنے اپنے فن کو۔ لیکن جب کوئی نئی چیز آتی ہے سماعت میں تو وہ زیادہ توجہ سے سنی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا۔ اب جیسے پہلا انہوں نے جب آغاز کیا استائی کا تو اس میں پازز آ گئے، حالانکہ بعد میں انہوں نے سارا کلام رواں پڑھا اور ایسا پڑھا کہ جس کی داد بنتی۔ اس کے بعد پھر وقاص صاحب نے ماشاءاللہ، لیکن پہلا انترا لیا انہوں نے تو آواز میں ایک ہلکا سا بلاسٹ کا تاثر آیا، پھر دوسرا انترا انہوں نے وہاں تک لیا ہی نہیں۔ لیکن یہی سنبھال کے پڑھنے والے کا انداز ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ انسان پڑھ کیسا رہا ہے۔ کیا بات ہے، اور آپ نے بھی بہت بھرپور پڑھا بیٹے ماشاءاللہ، تینوں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں صرف ریاضت کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی دیکھتا ہوں، تاثیر بھی بے شک۔ اور تینوں نے آج ماشاءاللہ ایسا پڑھا ہے کہ مجھے دشواری ہوئی ہے انتخاب کرنے میں، ظاہر ہے، لیکن نمبر تو دینے ہی ہوتے ہیں، میرا بس چلے تو میں تینوں کو دے دوں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں نے نمبر دے دیے ہیں، بہت مبارک ہوا۔ ہمارا عامر فیاضی صاحب ایک خاص جملہ کہتے ہیں، نمبر دے دیے، تو وہ اب دیکھا جائے گا کیا نمبر دیا آپ نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ انشاءاللہ تینوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، بس ہم نے نمبر دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار کلام کا انتخاب تو بہت اچھا تھا تینوں کا، لیکن آپ کا پڑھنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ دل کو ایک کیف و سرور کی کیفیت ملے۔ آئندہ خیر رکھیے، ہم نے آج تو نمبر بھی دے دیے ہیں، لیکن اگلے مراحل میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو جب محفلوں میں پڑھنا ہوگا نا، آپ مقابلے میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ثنا خوانوں کی فہرست میں نام شامل ہو جائے۔ کیا بات، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو ارشاد انجم قریشی، آپ طرزیں ایسی بھی کچھ رکھیں جو محفلوں میں لوگ سن کر بے ساختہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دیں۔ حاجی صاحب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں ارشاد یہی انجم تو قریشی کہہ صاحب، رہا ہوں، تو ابھی مزید تھوڑی سی ان کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اللہ کامیاب کرے گا۔ تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ، اپریشیٹ ہے۔ دیکھیں کلام کا جو ایک اوپننگ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ کی فوکسنگ پہ کہ وٹ آر یو سینگ، اور آڈینس جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کلام ہے، اس کی یہ اس کا آغاز ہے کہ جس آغاز پہ آپ کی اس کی اوپننگ پہ آپ اس کا جو فوکس ہے یا اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، پھر وہ دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ تو وہ چیز
مجھے تھوڑی سی کمی نظر آئی. بہت سے الفاظ ایسے جن کو سر میں جا کے آپ نے بالکل ہی غائب کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے ہے, ہوں, تو جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک ترتیب سے چلتے آ رہے ہیں. کسی کو کہنا ہو کہ آپ بیٹھ رہے ہیں تو ہیں جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اچھی نشاندہی کی آپ نے. ناظرین, بہت جلدی میں مجھے دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے سنگ سنگ ناترنگ آغاز کرنا ہے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. پہلا راؤنڈ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا, نمایاں آسان. اور اب یہ جو راؤنڈ ہے یہ فیصلہ کن راؤنڈ ہے. میں نے اب تک جو راؤنڈز دیکھے ہیں, جتنے مقابلے دیکھے ہیں, اس میں یہ والا راؤنڈ جو ہوتا ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے, یا ادھر یا ادھر. اب یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس انداز میں پیش کرتے ہیں. جوری کی اجازت سے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں. سنگ سنگ ناترنگ کے لیے میں سب سے پہلے حیدرآباد سے آئے ہوئے ثنا خواہ محمد صادق علی سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے جو کلام آپ کے حصے میں آ رہا ہے وہ دیکھیں کون سا کلام ہے. اس کلام کو آپ کس انداز میں پیش کرتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں ہماری جیوری کو کہ کس انداز میں آپ نے پیش کیا. ذرا اپنی جی بسم اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے ہمارے کنٹیسٹنٹ. اور دوسرے جو کنٹیسٹنٹ ہے ہڑپا سے تشریف لائے ہوئے محمد احمد صادق سے گزارش کروں گا تشریف لائیں, جلدی سے اپنا کلام لیں. کون سا کلام آپ کے حصے میں آتا ہے اور کس حد تک پڑھنے میں آپ اسے کامیاب ہوتے ہیں. محمد احمد صادق, فٹ اسٹیپ. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے, دل ٹھکانا. اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں, نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں. دانا دانا میرے حضور
دانا دانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی نے خود اس کلام کو لکھا، خود پڑھا اپنے لہن میں، شاعرانہ لہن میں، اس کے بعد اسے بہت موڈیفائی کر کے پڑھا الحاظ ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دنیا میں متعارف ہوا یہ کلام۔ ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہے محمد وقاص آصف، تشریف لائیں، حافظ محمد وقاص آصف تشریف لائیں، اپنا کلام دیکھیں آپ کے حصے میں کون سا کلام آتا ہے۔ اور یہ آخری کنٹسٹنٹ ہے اس راؤنڈ کے، کیونکہ یہ فیصلہ کن راؤنڈ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے کہ ان میں سے کون سا ثنا خان جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہیں اور امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہیں اور امام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ حتمی راؤنڈ ہے، اس مقابلے کا فیصلہ کن راؤنڈ ہے۔ تو اب فیصلہ میرے پاس آنے والا ہے، آپ بتائیں کیسا پڑھا ان لوگوں نے، کیسی کوشش کی، ذرا ایک ایک جملہ آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے۔ جی بالکل ماشاءاللہ، آج تینوں نے بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تینوں کے انتخاب بھی اچھے تھے اور ادائیگی بھی اچھی ماشاءاللہ، باقی ججز بہتر۔ اچھا آپ کیا کہیں گے؟ جس نے کر دیا الحمدللہ۔ تصدق۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا، جب سے دیکھ رہے ہیں مقابلہ، جب سے شام اچھا جلدی سے بتا دیں ان میں سے آج کون جا رہا ہے 2 پوائنٹ لے کر آگے، ایسی بتا دیں یار، فیصلہ آتا رہے گا، بتا دیں، تصدق کوئی شرمانے کی بات نہیں، بتا دیں، ارے ایسی بتا دیں، مطلب صحیح سمجھا، آف دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے۔ یہ تو صرف آپ کے خیال میں، آپ کا کیا میرے خیال میں تو یہ ہے کہ آج جیسا انہوں نے پڑھا ہے، جس طرح سے نہیں، مجھے نام چاہیے، احباب جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے تھے نا اتنے دن سے، آج وہ اثر نظر آیا ہے۔ آپ کے خیال میں کون 2 پوائنٹ لے رہا ہے؟ میرے خیال میں آج اگر اجازت تو ارے آپ سے رائے لیجیے۔ میرے خیال میں تو احمد صادق۔ آپ کیا کہیں گے دانیال؟ آج کیا کہیں گے؟ نام لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ظاہر فیصلہ تو جب آئے گا وہ حتمی ہے، آپ کی رائے لی جا رہی ہے۔
वकास आसिफ और अहमद दोनों ने अच्छा, मैं सेंटर में जो है सेंटर में जो मोहम्मद अहमद सादिक, ये देखें, ये तो इनकी राय है, मेरी भी राय हो सकती है, और आपकी जो राय बड़ी कीमती है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुस्तकिल इस मुकाबले को, और आप राय जब मुरतब करते हैं तो मुझे उसका आप बताते हैं कि जनाब हमारे ख्याल में आज ये कंटेस्टेंट जो है आ सकता है। सभी भाई मैं चाहूंगा शॉर्ट कमेंट्स अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। आज तीनों ने माशाल्लाह अच्छी धुन पढ़ के दिखाई, लेकिन हमारे पहले सना खान ने, मैं शुरू से कहता हूँ कि जब आप शुरू करें पहला लफ्ज़ ही जमा कर कहें, तो पहला जो आपने अस्थाई का पहला बोल बोला है वो कच्चा आया है बहुत ज़्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए, इतनी लापरवाही से नहीं कहना चाहिए पहले, क्योंकि वही पकड़ता है तासुर को। बाकी तीनों ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। ठीक है जनाब, कल एक सरप्राइज है आपको देंगे इंशाल्लाह, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक सरप्राइज होगा, क्या होगा आप देखेंगे कि क्या होने वाला है, इंशाल्लाह वो कल बताएंगे आपको। लेकिन मैं इससे पहले कि रिजल्ट बताता चलूं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका, जिनमें सैलानी स्पाइसेस है और इसके अलावा एजुकेट पब्लिकेशंस हैं, चेजेस ब्यूटी के हवाले से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और फाइनलिस्ट जो है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो कैश प्राइज है, बड़े कैश प्राइजेस मोहतरम जनाब सोहेल शम साहब की जानिब से इंशाल्लाह वो पेश किए जाएंगे, और उसके साथ साथ 1 लाख की मेंबरशिप है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से। देखें किसके हिस्से में आती है। बढ़ रहा हूं मैं आज के फैसले की जानिब, और फैसला आ गया है जनाब, मुरतब हो गया है फैसला, और आज के फैसले के मुताबिक 2 पॉइंट लेकर जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका नाम है हाफिज मोहम्मद वकास। हाफिज मोहम्मद वकास ने आज 2 पॉइंट हासिल किए हैं, और 1 पॉइंट हासिल किया है मोहम्मद अहमद सादिक ने आज के। तो इस एतबार से जो इनके टोटल मैंने आपको नंबर बताए थे, उस लिहाज से हाफिज साहब जो हैं, हाफिज वकास साहब के 2 पॉइंट के बाद 10 पॉइंट हो गए, पहले 8 थे इनके, और मोहम्मद अहमद सादिक जो है इनके 7 पॉइंट थे, आपका 8 पॉइंट हो गए। और हमारे जो तीसरे कंटेस्टेंट है ये अपने 2 पॉइंट के साथ मौजूद हैं। जाहिर राउंड है, ये चल रहा है, अब सिर्फ मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है। उससे पहले ऐलान कर दूं, दहान में जुबान तुम्हारे लिए सुमैर अहमद साहब बहुत अच्छी तरह पेश करते हैं, और आशकार दावर साहब बड़ी ही तवज्जो के साथ, अकीदत के साथ नाते सुन रहे हैं, वो भी होंगे इंशाल्लाह, और पूरी ज्यूरी होगी। दहान में जुबान तुम्हारे लिए ज्यूरी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और एक कलाम पेश करेंगे इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, और हमारे साथ देंगे हमारी जो ट्रेनर्स हैं। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला